مجھ سے رابطہ کر لیں، میں انشاءاللہ آپ کے ان علاقوں میں جو ہے وہ سینڈ کر دوں گا کسی دوست کو، تو اسے ذمہ یہ لگاتے ہیں کہ وہ اس کی کاپی نکال کے تو مسجد کے جو بورڈ ہے اس میں لگا دی جائے، مصنوعات کی بھی لگا دی جائے، تو ان اعلیٰ افسران کی بھی لگا دی جائے۔ یہ جو آپ کے ویڈیو ہے دوستوں نے کافی کوشش کی ہے کہ روزہ کرنا کامیابی نہیں ہے، اب ہم کیسے ثابت کریں گے کہ کامیابی ہے؟ جی حضرت، اب ویسے یہ بات ٹھیک ہے کہ قادیانیوں کی پہچان کوئی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ آگے کہہ دے میں قادیانی نہیں ہوں، تو عام بندے کے پاس کوئی کلیہ نہیں ہے اس کو پہچاننے کا۔ اب ہمارے سامنے کئی قادیانی آتے ہیں، یقین کریں، وہ آگے کہتے ہیں جی ہم سنی ہیں، جب تھوڑی سی بات چلتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قادیانی ہے۔ اب ہمارا چونکہ روز کا کام ہے یہ، اب جو عام آدمی ہے ان کو نہیں سمجھ آئے گی، اس کی خاص پہچان کوئی نہیں، بالکل کوئی پہچان نہیں ہے قادیانیوں کی۔ جو بھائی نے سوال کیا انہوں نے کہا سوال یہ ہے کہ اگر کسی قادیانی کا پتہ چل جائے، شک پڑے، ہم اسے یہ کہیں کہ تم کہو مرزا قادیانی جہنمی کتا ہے، تو آگے سے کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ ہو سکتا ہے وہ قادیانی نہ کہے، مگر جو میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں، لاہور میں چبرجی، وہاں پہ جو چبرجی جگہ ہے وہاں پہ ہم ایک مسجد کے اندر بیٹھے، وہاں پہ ایک قادیانی کا قبول اسلام ہوا۔ مسجد کے اندر بیٹھ کر شخص نے قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر یہ بات کہی کہ مرزا غلام قادیانی جھوٹا ہے، دجال ہے، کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ اس نے یہ بیان دیا 20ویں دن، اس کے بعد 20ویں دن اس بندے سے میری بات ہوئی، اس نے کہا جی وہ میرے بچے مجھ سے دور تھے، تو میں نے صرف اپنے بچوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ بیان دیا تھا۔ قرآن پکڑ کے مسجد کے اندر بیٹھ کے اس کی قبول اسلام کی جو مٹھائی ہے وہ میں نے بھی کھائی اس وقت، میرے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ اور مجھے آپ کو یہ تو چلے بات ہو گئی، میں آپ کو ایک ایسے بندے کی خبر بتاتا ہوں، میں اس کا نام نہیں لیتا۔ مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں سے ہم اندر جاتے ہیں وہ جاتے ہیں باب اسلام، اس کے سامنے بیٹھ کے ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مرزا غلام قادیانی پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ آپ اعتبار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ مسجد نبوی باب اسلام کے سامنے بیٹھ کے بندہ کہتا ہے کہ میں مرزا قادیانی پہ لعنت بھیجتا ہوں، اور وہ پاکستان آگے کہتا ہے مرزا قادیانی سچا ہے، تو کیا کریں گے؟ اس سے معتبر جگہ کوئی ہے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ حضرت یہ واحد وہ قوم امت ہے، یہ واحد وہ لوگ ہیں جب ان کو اپنی ضرورت پڑتی ہے تو یہ اپنے نبی مرزا غلام قادیانی کو سب کچھ کہہ دیتے ہیں، اور جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کو نبی مان لیتے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اچھا، ایک سوال ویسے مجمع سارا کرتا ہے، مگر اس طرح نہیں مجھے کیا کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جنت دوزخ کے بارے میں سنا جو قادیانیوں نے بنائی ہے، وہ مجھ سے نہیں کسی نے پوچھا۔ سرگودے نہیں، جو رام نگر میں ہے، کچھ رام نگر افواہ میں ہے۔ سینئر تھا وہ میرے محکمے میں تھا، اور حیدرآباد میں میں رہتا تھا، 3 ہفتے اس نے کیے میرے اوپر، کسی طریقے سے بھی یہ قادیانی ہوئے۔ شکر ادا کریں اللہ کا، بہت شکر ادا کریں۔
اچھا جی، یہ جنت دوزخ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں مختصر کر کے، ٹائم میں نے آپ کا بہت لے لیا. اس جنت میں کئی دفعہ گیا ہوں، گیا بھی آیا بھی. اس جنت سے قادیانی بھی ایک دفعہ کالا ناگ بھی برآمد ہو گیا. ارے اس کو پتا چل گیا کہ یہاں مرزا قادیانی کی بیوی کی قبر ہے، وہ کالا ناگ ادھر نکل گیا. اچھا یہ اخبار میں آیا نوائے وقت میں کہ قادیانیوں کے قبر جنت سے کالا ناگ برآمد ہو گیا. اچھا یہ جنت کیا ہے میں بتاتا ہوں. ایک تو ہر قادیانی اپنی جماعت کو، میں نے آپ کو پہلے بتایا 10% چندہ دیتا ہے ہر مہینے. ذمہ دار ہے، اس کو جتنا منافع ہے اس نے اس میں سے 10% چندہ دے دیا. اچھا اب یہ جو جنت ہے یہ کس طرح لینی ہے؟ یہ اس طرح لینی ہے کہ آپ کی جو جائیداد ہے، آپ کی جو زمین ہے، اس کا 1/16 حصہ آپ نے قادیانی جماعت کو دینا ہے. اصل میں تو مرزا قادیانی آیا تھا نا لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کی کوٹھی ہے وہ 2 کروڑ کی ہے، اب 16% سے مراد ہے اس نے 32 لاکھ روپے قادیانی جماعت کو دینا ہے. پھر اسے قادیانی جماعت ایک ٹکٹ ایشو کرے گی. کیا کرے گی؟ ٹکٹ ایشو کرے گی کہ یہ ٹکٹ لے کے بندہ جنت والے قبرستان میں جائے گا. اب جب اس بندے نے ایسا پے کر دیا تو قادیانی جماعت نے اس کو کیا دے دی؟ جنت کی ٹکٹ دے دی. اب یہ جنتی ہے. یعنی ہر طرح سے وہ قادیانی جماعت اس سے پیسہ لیتی ہے اور اسے جنت کی ٹکٹ ادا کرتی ہے. اب پتہ چلے گا جنت دوزخ کیا ہے. اب آپ پوچھیں گے اس جنت میں ہورے بھی ہیں کہ نہیں، معاملہ لمبا ہوتا جائے گا. یہ پھر کبھی صحیح. السلام علیکم. بھرپور محبتوں میں